بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء۔ نام۔ اس سورت کا نام کسی خاص آیت سے ماخوذ نہیں ہے، چونکہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کا نام الانبیاء رکھ دیا گیا۔ یہ بھی موضوع کے لحاظ سے سورت کا عنوان نہیں ہے، بلکہ محض پہچاننے کے لیے ایک علامت ہے۔ زمانہ نزول۔ مضمون اور انداز بیان دونوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط، یعنی ہماری تقسیم کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور ہے۔ اس کے پس منظر میں حالات کی وہ کیفیت نہیں پائی جاتی جو آخری دور کی صورتوں میں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے۔ موضوع و مضمون۔ اس سورہ میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ رسالت اور آپ کی دعوت توحید و عقیدہ آخرت پر جو شکوک اور اعتراضات پیش کرتے تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے آپ کی مخالفت میں جو چالیں چلی جا رہی تھیں، ان پر زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان حرکتوں کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وہ جس غفلت اور بے پرواہی سے آپ کی دعوت کا استقبال کر رہے تھے، اس پر متنبہ کیا گیا ہے، اور آخر میں ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس شخص کو تم اپنے لیے زحمت اور مصیبت سمجھ رہے ہو، وہ دراصل تمہارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ دوران تقریر میں خاص طور پر جو امور زیر بحث آئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ کی یہ غلط فہمی کہ بشر کبھی رسول نہیں ہو سکتا، اور اس بنا پر ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرنا۔ اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ رد کیا گیا ہے۔ نمبر 2، ان کا آپ پر اور قرآن پر مختلف اور متضاد قسم کے اعتراضات کرنا اور کسی ایک بات پر نہ جمنا۔ اس پر مختصر مگر نہایت پرزور اور معنی خیز طریقے سے گرفت کی گئی ہے۔